کتاب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان۔ باب مواقیت الصلاۃ و فضلها، نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت کا بیان۔ اب وہ باب الحمدللہ آسان آ رہے ہیں، بحثیں کم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے، وقت مقرر کی ہوئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز کے اوقات مقرر ہیں تو اوقات نماز میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اختلاف بہت معمولی ہے، مگر ہے تو جب وقت مقرر کیا ہوا ہے تو کیوں اختلاف ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت تو مقرر کر دیا ہوا ہے اللہ کے علم میں، مگر اس وقت کا علم ان کو اجمالی طور پر دیا گیا، اس لیے اپنے اجتہاد کے لحاظ سے ان حضرات میں اختلاف واقع ہو گیا، جیسا کہ دلائل سے آیا ہے اور آیا ہوگا۔ مغیرہ بن شعبہ نے ایک روز نماز مؤخر کر دی اور وہ عراق میں تھی۔ ان کے پاس ابو مسعود انصاری گئے، کہا اے مغیرہ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اترے فصلی، تو انہوں نے نماز پڑھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی۔ ایک وقت کیا ہوا؟ پھر نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھائی، 2 وقت۔ پھر نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی، 3 وقت۔ پھر نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی، 4 وقت۔ پھر نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی، 5 وقت۔ تو 2 روز انہوں نے یہ کیا، پہلے روز اول وقت میں سب نمازیں پڑھائیں اور دوسرے روز آخری وقت میں سب نمازیں پڑھائی، اور یہ انہوں نے بتایا کہ الوقت ما بین ہذین الوقتین، ان دونوں وقتوں کے درمیان جو گنجائش ہے وہی وقت نماز ہے۔ پھر فرمایا بہذا امرت، حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا، کہ میں اسی طور پر نماز پڑھ کر آپ کو دکھلاؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے عروہ سے کہا اعلم ما تحدث به، غور کر لو تم کیا حدیث بیان کر رہے ہو، کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کے لیے نماز قائم کی، یعنی نماز پڑھائی؟ کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا وقت مقرر کیا؟ تو عروہ نے کہا کہ بشیر بن ابو مسعود تو اپنے والد سے یوں ہی بیان کرتے تھے، اصل میں ان کو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت جبریل امین سے افضل ہیں تو امامت سرکار کریں گے کہ وہ کریں گے؟ تو یہاں اس کا جواب نہیں ہے، جواب بس یہ دیا گیا کہ ہم کو جیسی روایت ملی ہے ویسا ہم نے سنا دیا ہے۔ تو مگر اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، وہ مبلغ وحی تھے، تو عام طور پہ اللہ کی وحی کو وہ الفاظ کی شکل میں پہنچایا کرتے تھے، اور اس مرتبہ انہوں نے اللہ کی وحی کو فعل کی شکل میں پہنچایا، تو یہ دراصل تبلیغ وحی تھی بذریعہ فعل، اصل میں یہ امامت نہیں تھی، امامت ضمنی تھی، اور دراصل یہ تبلیغ وحی تھی بطور فعل، اور جبریل امین علیہ السلام اسی کے لیے مامور بھی تھے، اس لیے ان کا افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، وہ شمس فی حجرتہا، اور شمس مراد یہاں پہ دھوپ، اور دھوپ آپ کے حجرے میں، آپ کے روم میں ہوتی، قبل ان تظہر، سایہ ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی ابھی سرکار کے حجرے یا روم کی دیواروں کا سایہ ظاہر نہیں ہوا ہوتا تھا، اور دھوپ، کیونکہ دھوپ جو آپ کے حجرے میں چمک ہوتی، اور ایسے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ سمجھا گیا بادی النظر میں بظاہر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز بہت پہلے پڑھ لیتے تھے، مثل 2 میں پڑھ لیتے تھے، ایسا نہیں ہے، مثل 2 میں نہیں پڑھتے تھے، مثل 2 کے بعد مثل سوم میں پڑھتے تھے۔ پھر اس کی کیا بات رہی کہ سورج کی دھوپ چمک رہی ہوتی تھی آپ کے حجرے میں اور ابھی سایہ نہیں ظاہر ہوا ہوتا تھا، تو جبکہ سورج کی ڈھلنے کے بعد ہی چیزوں کا سایہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں. اس کا ذکر بھی آپ جلد ہی 1 مہینے کے اندر پڑھیں گے خود بخاری شریف میں کہ حجرہ جو ہے قصیرۃ الجدار تھا، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. یہ حدیث اور بھی ابھی کئی مرتبہ آئے گی، تو اس پر بحث ہم ابھی یہیں پہ کر دیتے ہیں. حجرے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. دیوار جتنی چھوٹی رہے گی تو شام کے وقت میں بھی سورج جب مغرب کے بالکل آخر میں پہنچ رہا ہوگا اس وقت بھی اس کی دھوپ کمرے میں پڑ رہی ہوگی، کیونکہ دھوپ کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ دیوار ہے، اور دیوار ہی چھوٹی ہے تو سورج کتنا بھی نیچے چلا جائے گا اس کی دھوپ تو پڑے گی، اور جب تک دھوپ پڑے گی سایہ نہیں ظاہر ہوگا. تو اگر حجرے عائشہ میں دھوپ پڑ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار نے مثل 2 میں نماز پڑھی، کیونکہ حجرے کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز مثل صوم میں پڑھی، اور وہ حنفیہ کا مذہب ہے، یہ حنفیہ کے خلاف نہیں ہے. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کو آپ لوگ میرا لیجیے گا. اور اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے یہ حدیث وہی وفد عبد القیس والی حدیث ہے جو 2 بار گزر چکی ہے. اس کے بعد ایک باب آ رہا ہے، باب البیعۃ علی اقامۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر بیعت کرنا. یہ حدیث بھی گزر چکی. جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر شخص کے لیے خیر خواہی پر. باب الصلاۃ کفارہ، نماز کفارہ ہے، یعنی نماز کفارہ اس چیز کہتے ہیں جو مٹا دے، گناہوں کو مٹانے والا. تو نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اب ایک تفصیلی حدیث یہاں پہ آ رہی ہے، یہ حدیث ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم شریف میں آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا، اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. شقیق کا بیان ہے، حذیفہ، میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. سرکار علیہ السلام کے بہت سے راز حضرت حذیفہ کے پاس تھے، اس لیے ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا ایکم یحفظ، تم میں سے کس کو یاد ہے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ ارشاد، وہ حدیث کس کو یاد ہے؟ تو سب لوگ چپ رہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا، مجھ کو یاد ہے، اور کما قالو، ویسے یاد ہے جیسا کہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا انکا علیہ او علیہ لجری، بے شک تم اس کے بیان پر جرأت مند ہو، کیونکہ تم صاحب و سر رسول اللہ ہو، تم بتا سکتے ہو. پھر میں نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، آدمی کی آزمائش، فتنہ من آزمائش، آدمی کی آزمائش اپنے بیوی اور اپنے مال اور اپنے بچے اور اپنے پڑوسی میں جو ہوتی ہے تو اس کا کفارہ تو نماز ہے اور روزہ ہے اور صدقہ ہے اور امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیوی کی وجہ سے، کبھی مال دولت کی مشغول ہونے کی وجہ سے، کبھی بال بچے اور پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور جماعت چھوٹ گئی، یہ سب کمی ہو جاتی ہے. تو اس کا کفارہ نماز ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھ لے گا تو نماز اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی. روزہ بھی کفارہ ہو جائے گا. صدقہ کر دے گا، مال راہ خدا میں خرچہ کر دے گا تو بھی کفارہ بن جائے گا. کسی کو بھلائی کا حکم دے دے گا یا کسی کو برائی سے روک دے گا تو یہ بھی کفارہ بن جائے گا. قال، حضرت عمر نے فرمایا لیس ھذا ارید، میں یہ نہیں مراد لیتا، ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر، لیکن میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی لہروں کی طرح سے لہریں لے گا. کہ جیسے سمندر کی لہریں جب چلتی ہیں تو آگے ایک لہر ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو لہر آتی ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پیچھے والی لہر اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پیچھے والی لہر اس کے اوپر ہوتی ہے، اور جب وہ ساحل سے ٹکراتی ہیں
تو پانی دور تک اس کا پہنچ جاتا ہے، تو لہروں کے اوپر پھر ان کے اوپر لہریں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں مر لیتا، میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی لہروں کی طرف سے لہریں لے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین، آپ پر اس فتنے میں ہمیں حق مرجع فتنہ ہے، آپ پر اس فتنے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے امیر المومنین، کیونکہ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کے درمیان اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے، تو اس لیے آپ کو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قال، حضرت عمر نے پوچھا ایوب سر اب یفتح، حضرت عمر کو سب کچھ معلوم تھا، اس لیے قریش کر پوچھ رہے تاکہ وہ سب کچھ بتا دیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا یکسر، وہ توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر نے کہا اذن لا یغلق ابدا، تب تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا، کھولا جاتا تو بند ہو سکتا تھا، جب توڑ دیا جائے گا اور اس کی اصلاح کرنے والا کوئی رہے گا نہیں تو پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ یغلق ابدا۔ فلنا اکان عمر یعلم البقلنا، ہم لوگوں نے پوچھا حضرت حذیفہ سے، یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی، حضرت عمر وہاں چلے گئے، ہم لوگوں نے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کو اس دروازے کا علم تھا، کوئی دروازہ کون ہے؟ تو فرمایا ہاں انہیں خوب معلوم تھا، اور ایسے معلوم تھا جیسے آنے والے کل سے پہلے آج کی رات کے بارے میں یقین، جیسے ہم لوگ آج کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رات کل سے پہلے کی ہے، ویسے ان کو یقین تھا۔ اور انی حدثت بحدیث، میں نے یہ ایسی حدیث بیان کی ہے کہ لیسا بلا غالب، جو چیستہ نہیں ہے، اغلوطہ کی جمع چیستہ جو بجھایا جاتا ہے، تو چیستہ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے آدمی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کو اغلوطہ اور اس کی جمع اغالیت ہے۔ فہیبنا، پھر ہمیں اندیشہ ہوا، پھر ہمیں ڈر لگنے لگا کہ ہم حذیفہ سے پوچھیں، تو ہم لوگ ڈائریکٹ ان سے نہیں پوچھے، تو ہم نے مسروق سے کہا، تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دروازہ خود عمر ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے اور تو ان کے جانے کے بعد فتنے کی دروازہ کھل جائے گا اور پھر وہ فتنہ تھمے گا نہیں، اور وہ دروازہ اگر فطری موت ہوتی تب تو دروازہ کھلنا ہوتا، آپ کی شہادت ہوئی تو یہ توڑنا ہوا، اس لیے وہ فتنہ برقرار رہے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کے بوسہ لے لیا، اجنبی عورت کا، تو بوسہ تو لے لیا، پھر ان کو شرمندگی ہوئی، میں نے تو بڑا گناہ کا کام کر دیا، فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، تو اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ گناہ صغیرہ ہے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے اوقات میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ دن کے دونوں طرف، صبح کا اور شام کا، صبح کے وقت میں نماز ہے اور شام کے وقت میں نماز فجر ہے، اور شام کے وقت میں ابھی کل کے سبق میں گزرا ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر ہے، دو نمازیں نہیں، شاید یہ ابھی آگے نہیں کل کے سبق میں گزر چکا ہے۔ شام کے وقت میں دو نمازیں ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر، تو یہ تین نمازیں ہو گئی۔ وزورفا من اللیل، اور رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء ہے۔ اس طور پر بڑے مختصر الفاظ میں قرآن پاک نے پانچوں نمازوں کے اوقات کی نشاندہی کرتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، یعنی پانچوں وقت کی نماز پڑھو گے تو یہ جو گناہ صغیرہ ہوا ہے یہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو ان صاحب نے عرض کیا رسول اللہ علیہ حاضہ، کہ یہ معافی صرف میرے لیے ہے؟ فرمایا کہ میری ساری امت کے لیے معافی ہے، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ باب فضل الصلاۃ لوقتہا، نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ہر نماز اس کے اول وقت میں پڑھ لی جائے اور اسی کی فضیلت ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ کچھ نمازوں میں اول وقت اور کچھ نمازوں میں آخر وقت مستحب ہے. مثلا فجر کی نماز آخر وقت مستحب ہے جب صبح روشن ہو جائے. ظہر کی نماز سردیوں میں اول وقت میں اور گرمیوں میں آخر وقت میں. عصر کی نماز سردیوں میں اول وقت میں، گرمیوں میں آخر وقت میں. مغرب کی نماز ہمیشہ غروب آفتاب کے بعد، اور عشاء کی نماز 1/3 رات جانے کے بعد. یہ ہمارے یہاں تفصیل ہے. اب حدیث سنیے. ابو امر شیبانی فرماتے ہیں کہ ہم سے اس گھر والے نے حدیث بیان کی اور انہوں نے اشارہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا حضور ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت میں، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اول وقت پر معمول کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو وقت مستحب پر معمول کرتے ہیں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ کہ ان کی خدمت کریں، ان کی رضا جوئی کریں، ان کی مالی امداد کریں، ان کو خوش رکھیں. باب الصلوات الخمس، 5 نمازیں کفارہ ہیں للخطایا، گناہوں کے لیے. اذا صلاہن لوقتہن، جبکہ وقت سے ان نمازوں کو پڑھ لے، چاہے جماعت سے پڑھے یا بغیر جماعت سے پڑھے. بہت آسان حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو تم کیا کہتے ہو؟ ذالک یبقی من درنہی، کیا یہ غسل اس کے بدن پر کچھ بھی میل رہنے دے گا؟ درن کے معنی میل، اس کے بدن پر کچھ بھی میل رہنے دے گا؟ جو 5 مرتبہ نہائے گا اور دروازے پہ نہر ہے تو کچھ بھی میل نہیں رہے گا، میل کچھ بھی نہیں، بالکل صاف شفاف رہے گا. قالوا، تو صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی میل نہیں باقی رہے گا. تو حضور نے فرمایا تو یہی صفت ہے، یہی حالت ہے 5 نمازوں کی کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتہا، نماز کو اس کے وقت سے گزار کر پڑھنے کے بیان. یعنی جان بوجھ کر نماز میں دیر کر دی جائے کہ وقت گزر جائے تو آدمی گنہگار ہوگا. اگر کوئی پہلے سو رہا تھا اور سویا رہ جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جگا ہوا ہے اور جان بوجھ کر وقت گزرتا جا رہا ہے یہاں تک گزر گیا اور نماز قضا کر دی تو یہ گناہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ معرف شیئن، میں تو اس میں سے کوئی چیز نہیں پہچان رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو پوچھا گیا نماز بھی نہیں، نماز تم لوگ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا الیسا صنعتم ما صنعتم فیہا، کیا تم لوگوں نے نماز کی ادائیگی میں بھی کچھ کارروائی نہیں کر دی؟ یعنی تاخیر نہیں کرتے تم لوگ؟ تو جو تاخیر کر رہے ہو یہ تاخیر نہیں تھی. تو ہمارے نزدیک وقت مستحب سے تاخیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اول وقت سے تاخیر، احتمال دونوں کا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے جو فرمایا الیسا صنعتم ما صنعتم، اور یہ فرمایا معرف شیئن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو کچھ تھا اس میں سب میں کچھ نہیں پہچانتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج نہیں دیکھتا کہ عہد نبوی کی کسی سنت پر عمل ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ سنت نبوی میں 2 طرح کے حقوق کی رعایت پر زور دیا گیا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، اور آج کے عہد میں دونوں کے دونوں پامال ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ گفتگو حجاج بن یوسف کے عہد میں ہو رہی تھی، اور حجاج بن یوسف نے واقعی دونوں طرح کے حقوق کی بے حرمتی کی. اس کے بعد بھی
خلفائے بنو امیہ کے عہد میں یہ سلسلہ جاری رہا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جا کر بند ہو گیا۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی۔ تو کچھ حضرات نے پوچھا کہ نماز تم لوگ پڑھتے ہی ہیں، فرمایا کہ نماز میں بھی تاخیر تو کر رہے ہو نا۔ اچھا، یہ ہیں زہری، کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس دمشق میں گیا، وہ ہوا جبکہ اب وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پا رہا ہوں جو میں نے عہد رسالت میں پائی تھی، تشریح اس کی وہی ہے جو بھی میں نے بیان کر دی، سوائے اس نماز کے، اور یہ نماز بھی تو ضائع کر دی گئی، یعنی وقت بہت گزار کر پڑھتے ہو، جب نماز کا تھوڑا سا وقت باقی رہ جاتا ہے تب لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ باب المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ یہاں پر بیانی وہی حدیث ہے جو نماز کی حالت میں تھوکنے کے بارے میں اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اپنے آگے نہ تھوکے، کہ ان احدکم اذا صلی، جب تمہیں کوئی نماز پڑھتا ہے تو رب سے مناجات کرتا ہے، لہذا اپنے داہنے اور آگے نہ تھوکے لیکن اپنے بائیں طرف تھوک لے۔ پوری حدیث وہی ہے اور اس پوری تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی ہے۔ باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، اب یہاں سے نئے مضمون کی نئی حدیث شروع ہو رہی ہے، یہ حدیث پہلے نہیں گزری ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کرنے کا بیان۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تشریع عام، اصول عام مقرر کر دیا ہے کہ جب سخت گرمی پڑے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھی جائے۔ اب یہ کیسے ہے؟ کئی حدیثیں اس سلسلے میں آ رہی ہیں، کئی صحابہ کی حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ رہی ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو سے۔ یہ کیا ہے؟ اندر چلا گیا، عبداللہ بن ملا لیجیے۔ ان دونوں حضرات نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز سے مراد ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی جب وقت ٹھنڈا ہو جائے تب پڑھو۔ کیوں؟ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے، لہذا جب تک گرمی کی شدت باقی رہے اس وقت ظہر سے رکے رہو، اور جب گرمی کی شدت چلی جائے تب ظہر کی نماز پڑھو۔ آپ نے یہ بات پہلے شرح وقایہ وغیرہ میں پڑھ لی ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے ٹھیک دوپہر میں تو کسی بھی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، اور جب ڈھلتا ہے تو تھوڑا سا سایہ ہر چیز کا آ جاتا ہے، سایہ اصلی۔ اب اس کے بعد یعنی وہ سورج جب نصف النہار پر ہوتا ہے تو ہر چیز کا تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، وہ سایہ اصلی ہوتا ہے، اور جب ڈھل کر کے آگے بڑھتا ہے سورج تو دھیرے دھیرے سایہ بڑھتا جاتا ہے، تو سایہ اصلی کے اس کے بعد ہی سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کا یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ جب تیسرا گنا شروع ہوتا ہے مثل سوم، تب جا کر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، لہذا گرمی کی شدت ختم ہونے دو اور تاکہ وقت ٹھنڈا ہو جائے۔ گرمی کی شدت کب ٹھنڈی ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ مثل اول پہ نہیں ختم ہو پاتی ہے بلکہ مثل دوم میں کم ہوتی ہے، اس لیے مثل دوم میں ہی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو ابردو کا مطلب کیا ہے؟ وقت اتنا ٹھنڈا کرو کہ مثل دوم آ جائے، کیونکہ اسی وقت جو ہے گرمی کی شدت کم ہوگی۔ فیح جہنم سے بتانے کا مطلب کیا ہے، ابھی ہم آگے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دوسرے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دینی چاہیے، دیکھیں یہاں پہ ظہر کا لفظ آ گیا، تو حضور نے فرمایا ابرید وقت ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو،
اور فرمایا شدت الحر من فیح جہنم، گرمی شدت جہنم کے سانس سے ہے، لہذا جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو، حتی رائنا فیت طلول، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ فے کے معنی سایہ، طلول تلون کی جمع ہے ٹیلا۔ عرب میں جو ٹیلے ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوا کرتے ہیں، نوکیلے نہیں ہوتے ہیں۔ جب ٹیلے نوکیلے ہوتے ہیں تو ان کا سایہ جلدی ظاہر ہوتا ہے، اور جب پھیلے ہوئے ہوں گے تو ان کا ٹیلا بہت بعد میں ظاہر ہوتا ہے، اور مثل دوم کے آنے سے پہلے وہ سایہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ مثل دوم میں بھی ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مثل اول کے پورا ہونے کے ساتھ ہی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک مثل دوم تک وقت ظہر باقی رہتا ہے۔ اب تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہیں کہ اذا اشتد الحر، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی شدت جہنم کی سانس سے ہے۔ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے کہ اے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھا جاتا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس کی اجازت دی جاڑے میں اور ایک سانس کی اجازت دی گرمی میں۔ وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، یہی وجہ ہے کہ تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور سخت ٹھنڈک محسوس کرتے ہو۔ یعنی جب جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جب سانس کھینچتی ہے تو ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ چوتھی حدیث ہے ابو سعید خدری سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ ایک حدیث بھی اور پڑھیے، اسی باب الابراد بالظہر فی السفر، سفر میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ گن لیجیے کتنے صحابی ہو گئے، شاید یہ چوتھے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ سفر میں تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان دینی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر ارادہ کیا اذان دینے کا تو انہوں نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ اور اس کے آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا آزاد دینا چاہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، ابھی اور ٹھنڈا ہونے دو۔ 3 مرتبہ سرکار نے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اتنا لیٹ ضرور کیا کہ نسبتاً ٹھنڈک ہو جائے موسم میں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اتنی دیر نہیں کریں گے تو سرکار کی حکم دوری لازم آئے گی۔ تو 3 بار سرکار نے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اور انہوں نے دیر کی، اور اس کے بعد جب سایہ، ٹیلوں کا سایہ ظاہر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت دی کہ اب اذان دی جائے، پھر جماعت تو اور بعد ہی میں ہوئی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مثل دوم سے پہلے اذان نہیں ہوئی۔ اور یہی ہم انفیوں کا مسلک ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے سوا 2 گنا شروع ہو جائے تو اس وقت بھی عصر کا ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ 2 گنا ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جب تیسرا گنا شروع ہوتا ہے تو عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔